أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظیم. محترم و معزز بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 ہے. یہ دو آیتیں ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے دوبارہ مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. بزرگوں، عزیزوں، جیسا کہ یہ بات ہم نے اس سے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ اس شریعت میں، اس دین میں سب سے پہلا جو حکم منسوخ ہوا ہے، سب سے پہلا جو حکم بدلا ہے، وہ قبلے کا حکم منسوخ ہوا ہے. قبلے کا جو حکم منسوخ ہوا ہے، اس کے بعد قبلے سے متعلق بڑے اعتراضات یہودیوں میں پیدا ہوئے اور منافقین نے اسے بڑا ایشو کیا، اور یہودی کسی بھی صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو بار بار یہودیوں کے اعتراضات اور ان کے بے تکے سوالات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کئی آیتیں نازل فرمائی. قبلے کا مسئلہ چونکہ بڑا اہم مسئلہ تھا. بھئی ظاہر سی بات ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت میں سب سے اہم حکم نماز ہے، اور نماز کی صحت کے لیے قبلہ شرط ہے. تو قبلے کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ، اور دین اور شریعت کے سب سے اہم عمل کا مسئلہ ہے یہ. تو قبلے کے تعلق سے ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ بعض جو ادکچے مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان تھے، بھولے بھالے مسلمان تھے، ان کو ان منافقین نے ان کے ذہنوں کو خراب کیا، ان کے مرتد ہونے تک کی نوبت آ گئی، اسلام سے پھرنے تک کی نوبت آ گئی. تو ایسے بھی واقعات پیش آئے. تو قبلے کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، یہ بڑا اہم مسئلہ تھا یہ. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قبلے کے مسئلے کو ریپیٹڈلی، تکرار کے ساتھ بار بار اسے بیان کیا ہے. دیکھو، یہیں دیکھو، پیچھے آیت گزری ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آیت نمبر 144. قد نرا تقلبک فی السماء فولی وجہک قبلۃ ترضاھا فلنولینک قبلۃ ترضاھا. ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ سے لے کر یہاں تک اللہ رب العزت نے فولی وجہک شطر المسجد الحرام 3 مرتبہ بیان کیا ہے کہ آپ اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف کر لیں، آپ اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف کر لیں، آپ اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف کر لیں. کتنی مرتبہ بیان کیا؟ 3 مرتبہ بیان کیا. اسی طریقے سے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ جہاں کہیں ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. اس کو اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ بیان کیا. تو بس انداز مختلف ہے، ورنہ قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم 5 مرتبہ ہے.
تو بار بار ریپیٹڈلی اس کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں، ان کے دلوں میں اس بات کو مضبوطی کے ساتھ بٹھانے کے لیے کہ اب قبلہ بدل چکا ہے، اور جس قبلے کی طرف رخ کر کے تم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی اتباع میں تمہاری کامیابی ہے، اسی کی پیروی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو دیکھو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بلا شبہ یہ ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ جس جگہ سے بھی تم نکلو، جہاں سے بھی تم نکلو، جب نماز پڑھنے کا وقت آ جائے تو اپنا رخ کرو گے تم مسجد حرام کی طرف۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوبارہ وہی حکم وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سیم آیت نمبر 149 میں بھی یہی حصہ، اور آیت نمبر 150 میں بھی یہی حصہ، 150 میں بھی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، یعنی مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ بعض مفسرین نے اس میں یہ توجیہ بھی بیان فرمائی کہ یہ جو بار بار حکم آ رہا ہے، جیسے یہ حکم 3 مرتبہ آیا تو اس میں بعض مفسرین نے یہ توجیہ بیان فرمائی، ایک حکم تو ان لوگوں کے لیے جو مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں، اور دوسری آیت میں ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو مسجد الحرام کے باہر نماز پڑھ رہے ہیں، اور تیسری آیت میں ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو پوری دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے مسجد الحرام کے اندر پڑھنے والے یا باہر پڑھنے والے، دنیا کے جس کونے میں بھی نماز پڑھنے والے اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ تم اپنا رخ کعبے ہی کی طرف کرو گے۔ یہ توجہ تو یہ بیان کی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں 2 مرتبہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہا، تم جہاں کہیں رہو، جہاں کہیں رہو اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو۔ یہ اس میں ایک حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو حالت حضر میں ہے، چاہے تم اپنے مقام پر ہو تب بھی تم اپنا رخ کعبے کی طرف کرو گے، اسی طریقے سے چاہے تم سفر میں رہو تو مسافرین کے لیے بھی یہی حکم ہے اور مقیمین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنا رخ کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس سے ان لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے جو لوگ سفر کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں اور قبلے کو پہچاننے کا اہتمام نہیں کرتے، جدھر رخ ملے ادھر رخ کو پڑھ لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سواری میں نماز پڑھ لیتے ہیں، قبلے کو جاننے پہچاننے کا اہتمام نہیں کرتے۔ محترم و معزز سامعین کرام، فرض نماز میں قبلے کو جاننا، قبلے کو پہچاننا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قبلہ متعین کرنا نماز کی شرط ہے، جیسے پاک ہونا نماز کی شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ جیسے نماز کی شرائط ہیں، اسی طریقے سے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ حکم ہے، دیکھو آپ اگر سفر کی حالت میں ہیں، کوئی قبلہ آپ کو بتانے والا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے قبلہ معلوم کریں، پوچھیں مغرب کی جہت کس جانب ہے۔ اگر کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی قبلے کا آلہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، کمپاس ہے، تو اس کے ذریعے آپ قبلے کو تلاش کریں۔ اگر آپ کے پاس قبلے کو تلاش کرنے کا کوئی آلہ بھی نہیں ہے
ایسی صورت میں تحری کریں، غور و فکر کریں، ذہن پر دماغ پر زور ڈالیں کہ قبلہ کہاں ہو سکتا. تو اس کو کہتے ہیں تحری. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تحری ہے، یہ تہاری نہیں ہے، یہ کھانے والی تہاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تحری ہے. یہ غور و فکر کرنا. کیا کرنا؟ غور و فکر کرنا، ذہن پر دباؤ ڈالنا، بوجھ ڈالنا کہ کہاں ہو سکتا قبلہ، کس رخ میں قبلہ ہو سکتا ہے. غور کر کے پوری طریقے سے ذہن کو اس کی طرف متوجہ کر کے، اب جب آپ کا ذہن، آپ کا دل ایک طرف مائل ہو گیا کہ قبلہ یہاں ہو سکتا ہے، تو اب اسی رخ میں نماز پڑھنا ضروری ہے. اب دیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو بعد میں سے پتا چلا کہ قبلہ یہ نہیں یہ تھا، تو بھی نماز آپ کی ہو گئی. آپ کی ذمہ تحری کرنا ضروری تھا، آپ نے تحری کی، اس میں غلطی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز غلط قبلے میں بھی اگر آپ نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے تحری کی ہے. اگر آپ تحری کیے بغیر نماز پڑھتے، بعد کو پتا چلتا کہ آپ غلط رخ میں نماز پڑھے، تو نماز آپ کی فاسد ہو جاتی. تو بہرحال محترم و معزز سامعین کرام، بعض لوگ قبلے کے تعلق سے بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں. اب ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے رہے ہیں، سیٹ کی سہولت دے کے نماز پڑھ لے رہے ہیں، جدھر چاہے ادھر رخ میں نماز پڑھ لے رہے ہیں. فرض نماز ہی نہیں ہوگی. ارے نفلی نمازوں میں گنجائش ہے، نفلی نمازوں میں گنجائش ہے، لیکن فرض نماز میں کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے. فرض نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس کو ریپیٹڈلی بیان کیا ہے. 5 مرتبہ اس حکم کو اللہ نے اس حکم کا تکرار کیا، 3 مرتبہ الگ انداز میں، 2 مرتبہ الگ انداز میں. آگے اللہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. دیکھو اللہ فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. یہ یہود بے وقوف نالائق لوگ، دیکھو یہودیوں کو معلوم تھا نبی آخر الزماں کا قبلہ خانہ کعبہ رہے گا. تورات میں ہے، یہ تورات میں ہے کہ نبی آخر الزماں جو آئیں گے ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ رہے گا. معلوم تھا ان کو، لیکن کیسے بے وقوف لوگ ہیں، قبلہ بدلنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر اعتراض الگ کر رہے ہیں کہ ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا. حالانکہ تورات میں ہے نبی آخر الزماں جو آئیں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ رہے گا. ایک بات یہودی کہا کرتے تھے کہ دیکھو ان کی باتوں میں تکرار، دیکھو ان کی باتوں کے اندر انہی کی باتوں میں انتشار دیکھو کیسا ہے. ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو نہیں مان رہے، اور دوسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ ہمارے قبلے کو تو نہیں، ہمارے دین کو تو نہیں مانتے، وہ ہمارے دین کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے قبلے کو ابتدا میں لے لیے ان لوگوں نے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو یہودیوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر بھی اعتراض، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر بھی اعتراض. اسی طریقے سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. کیا ملت ابراہیمی پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھنے کا حکم ہوا، یہ ملت ابراہیمی ہی کا حصہ تھا. تو اللہ رب العزت نے کہا اس بات میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے میں یہودیوں کے اعتراض کا بھی جواب ہے اور مشرکین مکہ کے اعتراض کا بھی جواب ہے. دیکھو تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کا رخ خانہ کعبہ رہے گا، لوگ ہو گئے. مشرکین مکہ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لوگ بھی ملت ابراہیمی پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. قبلے کا جو حکم بدلا ہے یہ اس وجہ سے بدلا ہے تاکہ تمہارے مقابلے میں لوگ حجت بازی نہ کریں.
الا الذین ظلموا منہم، لیکن جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ ہدایت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے جیسا کہ یہودی اعتراض کرتے رہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، آپ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو۔ یقیناً اللہ رب العزت ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے۔ یہ حکم ہم لوگوں کے لیے ہے، مخلوق سے مت ڈرو، خالق سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں پوری کر دوں تم پر اپنی نعمت، اور تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ تو حکم کی تعمیل میں اللہ کی نعمتوں کے تکمیل ہونے کی ایک بشارت ہے، اور ہدایت کی اس میں خوشخبری ہے۔ دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے نعمتوں کو نچھاور کر دیتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی، جب دلوں میں ڈر تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت بھی دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا پوری دنیا اس کو ڈراتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ ہاں، آج سب سے ڈر رہے ہیں ہم، سب سے ٹرافک پولیس سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ پتہ نہیں کون کون ایرا غیرہ نتو خیرہ، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ڈرا کے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے، یہ ایسے ویسے لوگ سب ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، جس دن اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے گا، یہ ساری مخلوق کے ڈرے گی ہم سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا